بھائی کریم بخش بیٹھ جاؤ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس کو بٹھا دیا تو چودھری صاحب اٹھ گئے، وہ چلے گئے تو مشورے دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک کہنے لگے حضور جی آئے گا نہیں، تو فرمانے لگے نہ آئے مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اب اپنی اس بات سے فاضل بریلوی پتہ کیا سبق دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ چودھری متکبر کی ضرورت کوئی نہیں، پر یہ جو عقیدت کے ساتھ بظاہر خط بنانے آیا ہے اس کو ہم نے بھائی بنا لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قادری برکاتی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ ہم چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں میں سے ہیں، ہر سال ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں کہ ایک محفل پاک سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور مالک کریم ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ دین کے دو ذریعے ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ دین دو طریقوں سے ہم تک پہنچا ہے، ایک رجال اللہ اور ایک کتاب اللہ، اللہ کے بندے اور اللہ کی کتاب۔ اگر نرا معاملہ کتاب کا ہوتا تو پھر کتابیں آتی نبی نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی آئے۔ پھر آگے ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے وقت کے تناظر میں لوگوں کو ان کے فہم کے مطابق تفسیر قرآن سے، فہم قرآن سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس امت میں اولیاء، صوفیاء، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، ان لوگوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ کوئی انوکھا کام نہیں کرتے، کوئی نئی راہ نہیں اختیار کرتے، بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آسان کر کے ہماری سمجھ کے مطابق ہمیں وہ دین عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیں دین پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک تو چیز ہوتی ہے کتاب، وہ نقل کرتے ہیں، وہ چیزیں ان کی تشریح کرتے ہیں، وہ ہم تک آ جاتی۔ ایک ہوتا ہے سینہ بسینہ فیض، جو صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے حاصل کیا اور حضور کے سینہ نور سے لیا۔ یہ بھی ایک پوری قسم ہے، وہ جو سرکار نے یوں ہاتھ پھیلا کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فیضان عطا کیا تھا، وہ سینہ بسینہ فیض وہ بھی ان بزرگوں کے ذریعے سے صحابہ نے حضور سے لیا، اور پھر صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، پھر اولیاء نے لیا، بزرگوں نے لیا، اور آج ان لوگوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، جو فکری طور پر مسلمان کو جن چیزوں کی زیادہ حاجت ہے نا اس کی روزمرہ کی زندگی میں، اس پر بڑی توجہ فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے مسلمانوں کو کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فرمایا کہ ہاں جو زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ عزت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر کسی کی عزت بڑھ سکتی ہے، ورنہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ہوا ہے میرے عزیز بھائی کہ ہم نے نا، ایک تو غریب تھا، دوسرا جب اسے کہیں سے عزت نہیں ملی، پیار نہیں ملا، شفقت نہیں ملی، کسی نے قریب نہیں کیا، اپنے پاس نہیں بٹھایا، تو اس کا احساس کمزوری اور بڑھ گیا، وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دور نکل گیا، اور بہت سارے لوگوں سے وہ گھن کرنے لگا، نفرت کرنے لگا۔ اگر غریب کو پیسہ نہ بھی دیا جاتا
اور اپنے برابر کی اسے دولت میں سے حصے نہ بھی دیے جاتے، صرف اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا جاتا، اور غریب کے بچے کو یہ کہہ دیا جاتا کہ نہیں تو بھی اسی طرح ہی پیارا ہے جس طرح میرا پیارا ہے، تو وہ جو ان کا احساس کمتری تھا، احساس کمزوری تھا، وہ بڑی حد تک ختم ہو جاتا، اور شاید پر اس قدر زیادہ مسائل معاشرے میں اتار چڑھاؤ کے پیدا نہ ہوتے جو آج ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا خیال کرتے تھے۔ یہ حیات اعلیٰ حضرت، اس میں حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اعلیٰ حضرت سے ملتا تھا، آپ بھی اس سے ملتے تھے، وہ دعوت کرتا، آپ بھی چلے جاتے، فوری طور پر کسی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، پھر اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی تشریف لے گئے، وہ بھی آیا، لیکن پھر فاضل بریلوی سمجھ گئے کہ اس میں تکبر ہے، یہ امیر غریب کی تقسیم رکھتا ہے، برادری ازم کا قائل ہے، یہ بندہ دیکھ کر نہیں جیب دیکھ کر قدر کرتا ہے، یہ اس کا منصب دیکھ کر اس سے پیار کرتا ہے۔ تو ایک دن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آیا ہوا تھا، آپ جان گئے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ بیٹھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ چارپائی پہ بیٹھا ہے، تو حجام نائی، حجامت بنانے والا وہ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خط بنوانا تھا، مونچھیں ترشوانی تھی اسے، وہ آ گیا۔ تو جب وہ آیا تو اب وہ سوچ رہا ہے، اسے بھی پتہ تھا کہ یہ بندہ بڑا اور طبیعت کا ہے، وہ حجام بھی جانتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولانا ظفر الدین بہاری نے متکبر کا نام نہیں لکھا، حجام کا نام لکھا ہے، اس کا نام نے لکھا کہ کوئی شخص، اور اس حجام کا نائی کا فاضل بریلوی کی تربیت تھی نا، تو خلفاء کا بھی ذوق دیکھیں، کہنے لگے کہ وہ نائی جو اعلیٰ حضرت کی حجامت بنانے آتا تھا اس کا نام کریم بخش تھا، اس کا نام لکھا ہے۔ وہ آیا، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کہاں بیٹھوں، چونکہ یہ چودھری صاحب تو، یہ سیٹھ صاحب تو، یہ فلان صاحب تو اپنے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، تو میں کہاں بیٹھوں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غور کر رہا ہے کہ میں کروں کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ذرا لفظوں پہ غور کرنا، اس حجام کو، نائی کو مخاطب کر کے کہنے لگے بھائی کریم بخش، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں تو کمال ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں کمال ہو جاتا ہے۔ غریب تو پھر سمجھتا ہے کہ دولت پیچھے رہ گئی، کیونکہ مجھے اکرام ملا ہے، مجھے پیار ملا ہے، میرے ساتھ شفقت کی گئی ہے، بھائی کریم بخش بیٹھ جاؤ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کو بٹھا دیا تو چودھری صاحب اٹھ گئے، وہ چلے گئے تو مشورے دینے والے بھی کئی ہوتے ہیں۔ ایک کہنے لگے حضور جی آئے گا نہیں، تو فرمانے لگے نہ آئے، مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اب اپنی اس بات سے فاضل بریلوی پتہ کیا سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ چودھری متکبر کی ضرورت کوئی نہیں، پر یہ جو عقیدت کے ساتھ بظاہر خط بنانے آیا ہے، اس کو ہم نے بھائی بنا لیا ہے، اس کو بھائی۔ تو مساوات کا خیال کریں، اس تفریق سے باہر آ جائیں۔ اور میں غرباء سے بھی کہوں گا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے غریبوں سے بھی ایک شکوہ ہے، وہ بھی میرا دل ہے کر لوں۔ غریب بھی ہر بات میں غربت کو لے آتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں غربت کے ساتھ۔ اگر غربت کے ساتھ خودداری رہے تو غریبی عزت والی ہو جاتی ہے، اور اگر غریبی کے ساتھ انسان کبھی اپنے ہاتھ کو پھیلانا چھوڑ دے تو اس کی غریبی قابل رشک ہو جاتی ہے۔ لیکن غریب بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، غریب بھی کچھ اس طرح کا ماحول، کیا دے دے گا آپ کو دنیا دار اگر آپ اس کے سامنے روئیں گے تو کیا دے دے گا آپ کو؟ مثلا کیا آج تک دیا ہے؟ کسی کو آپ نے جا کے بڑا دکھ سنایا تو اس نے کیا دیا سوائے کوئی طفل تسلی کے یا تحقیق کے کہ پتہ کرو سچا رونا رو رہا ہے کہ جھوٹا رو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ دیے؟ اتنے زیادہ کمزور نہ پڑیں، آپ بھی اپنا رویہ وزادار کریں، وزادار۔ آپ کے بھی لب و لہجے سے ہر وقت غریبی نہ چھلکے، ہر وقت اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ مطلب بندہ قابل رحم ہی نظر آئے ہر وقت۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے تو باقی تو بڑی نعمتیں دی ہیں نا، تو ادھر توجہ کرو نا جو دیا ہوا ہے، خالی اس پر ہی غور کرنا، خالی اس پر ہی۔ بہت بڑی عجیب سی بلیک میلنگ بعض مقامات پہ ہونے لگ گئی ہے، جی ہم غریب جو ہوئے جی، تو یہ تو مطلب اس قدر زیادہ اس کو آپ نے کمزوری بنا لیا ہے کہ یہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تکلیف دہ معاملہ، یہ کام نہ کریں۔ آپ خوددار رہیں، باوقار رہیں،
کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں. چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی طور پہ کمزوری رکھی ہے تو باقی تو بڑی نعمتیں دی ہیں نا, ادھر توجہ کریں. اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میرے ساتھ جو لوگ زیادہ چلے اور جو زیادہ رہے وہ ہیں ہی غریب. آئے کچھ لوگ پیار کے ساتھ, کچھ لوگوں کا گمان تھا, لیکن چونکہ ان کی جیب میں پیسے تھے, جیب میں پیسے ہوں تو دماغ میں عقل بھی زیادہ ہوتی ہے, تو پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ جناب فلاں 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 جگہ سے ہمیں پریشانی ہے, لہذا اللہ حافظ. تو غریب ہی تو ہے جو رہ گیا, اور غریب ہی تو ہے جو بچ گیا, اور غریب ہی تو تھے. امیر تو کئی چلے گئے ابھی سلوٹ کر کے کہ اجازت ہے. ہم نے کہا اجازت ہے, اور میں دعا تو وہ ہوتی ہے جو نکل جائے لینی نہ پڑے, نکل جائے لینی نہ پڑے. ایسے بھی ہیں جو کل سے آئے ہیں گئے نہیں, اور میں نے پوچھا کب جانا ہے, کہتے جی تو حکم کرو گے. تو نہ کہیں وہ مجھ سے دعا کے لیے, نہ کہیں, پر یہ کہ میں تو کر رہا ہوں, پر یہ کہ میں تو بول رہا ہوں. میں ایسے بھی غریبوں کو جانتا ہوں جو نوٹ تو نہیں لے کے آ سکتے میرے ادارے کے لیے, لیکن میرے گھر کا چھوٹا سا کام ہو تو وہ اتنی مشقت کرتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پسینہ بہتا ہے. تو کوئی تو دیکھے نہ دیکھے, تو میں تو دیکھتا ہوں نا, تو مجھے تو پتہ ہے کہ امیر کے لیے تو یہ چیزیں مشکل ہیں. اس لیے ہمیشہ مساوات اسلامی کا خیال کریں, مساوات کا, ہمیشہ مساوات کا خیال کریں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ کے اندر اصاغر نوازی ہونی چاہیے. کسی ایک علاقے میں کوئی ایسا سنگی ہے, کوئی پیر بھائی ہے کہ اس کے پیر صاحب اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کی شفقت باقیوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہوں باقیوں سے, میرے ساتھ فلاں جگہ شفقت زیادہ ہے. اس کا ظرف, اس کا حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں, اپنے ادارے کے نمائندے ہیں, آپ بڑے ہیں, تو پھر آپ کا ظرف بھی, حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو نا اپنے کارکن کا چھوٹا 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 خیال رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں کدھر ہے, فلاں آیا کہ نہیں. میں پرسنلی طور پر کئی دفعہ چیک کرتا ہوں کہ وہ فلاں بندہ تھوڑا سا کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا, ذرا معلومات تو کرو. آپ پھر اپنے نیچے خیال کریں. وہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ رات کو نا باپ کی ڈیوٹی ہے, اگر وہ دادا بھی بن گیا تو پوتے بھی دیکھے سارے آ گئے ہیں کمروں میں, پوتیاں بھی دیکھیں اپنی اپنی جگہ آرام فرما ہیں. اگر آپ بڑے ہیں تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو خیال کرنا ہے. استاد بننے کا شوق بڑا ہے اور شاگردوں کا خیال رکھنا ہی نہیں آتا. پیر بننے کا شوق بڑا ہے اور ارادت مندوں پر پوری توجہ دینی نہیں آتی. سربراہ بننے کی خبر ہے اور یہ پتہ ہی نہیں کہ سلیقہ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ بھی سیکھنا ہے تو میرے اعلیٰ حضرت سے سیکھو. سید ایوب علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدمت کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی, میں اور میرے بھائی قناعت علی, ہم دونوں خدمت گزار ہیں فاضل بریلوی کی, اور چھوٹے بچے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آدمی, اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑے آدمی ہے, 1000 کتاب لکھی, قرآن مجید کا ترجمہ لکھا, احادیث جمع کی, حوالے لکھے, کام کرنا ہے, بڑے بڑے شاگردوں کو پڑھانا ہے, پوری دنیا ان کی طرف سوال بھیج رہی ہے, پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں, دین کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں, جواب دینا ہے. اتنا بڑا آدمی تو ہر چھوٹے چھوٹے بندے پر کیسے توجہ کرے, لوگوں کی جاتی نہیں. لیکن سید صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب میں نے منظر دیکھا کہ باہر نہ ایک سائیکل پہ سون حلوہ بیچنے والا کبھی کبھی بریلی شریف آتا تھا. آپ آدمی دیکھیں, اتنا بڑا آدمی, کبھی آپ بندہ تھوڑا سا بھی مالدار ہو تو آپ نے دیکھا ریڈی والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو اور پھر وہ پھیری والے سے سامان خریدنے کھڑا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے سون حلوہ بیچنے والے سے حلوہ خریدا اور خود جا کے خریدا. سید صاحب کہتے ہیں میں اور میرے بھائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتے تھے, ہم دونوں شام کو آئے تو ان کا انداز کریمانہ یہ دیکھو کہ انہوں نے نا تمام مدرسے کے طالب علموں کو وہ حلوہ خرید کے دیا, تو جو چھوٹے چھوٹے 2 پیکٹ بنا کے الگ سے رکھ لیے. یہ کیا بات ہو گئی کہ شاگرد بیمار ہے, استاد کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ کیا خیال بھئی آپ سربراہ ہیں, لیڈر ہیں, اور آپ کو کارکن کا پتہ ہی نہیں. اقبال کہنے لگے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی.
یہ خوب دل نوازی والا نہیں ہے میرے کارواں، اور کسی کو ادھر ٹوٹ گیا کوئی ادھر ٹوٹ گیا. کہتے 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں بند کر کے حلوہ رکھ دیا. شام کو ہم دونوں بھائی آئے تو مجھے بلا کے کہنے لگے وہ بستر پہ 2 چھوٹے چھوٹے پیکٹ پڑے ہیں، اٹھا کے لاؤ. سید صاحب کہتے ہیں میں اٹھا کے لایا تو مجھے ایک پیکٹ دینے لگے. میں نے کہا لے لو. میرے بھائی بھی ساتھ تھے، قناعت علی صاحب. میں نے کہا حضور نہیں، مجھے حیا آتی ہے، آپ تو کریم ہیں. یہ جو علم کی دولت آپ ہمیں دیتے ہیں اور یہ جو آپ ہمیں نوازتے ہیں یہی بڑا ہے. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم، ان کا نام تھا مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے میرا ماتھا چوما. سید صاحب کہتے ہیں مجھے کہنے لگے جس طرح میرے لیے میرا مصطفیٰ ہے نا، اسی لیے تم سارے ہو، اسی طرح تم سارے ہو جس طرح میرا پتر ہے. فرمایا سب کو میں نے کھلایا تھا پر مجھے یاد تھا تم دونوں نہیں ہو، مجھے یاد تھا تم نہیں ہو. بڑا وہ نصیبوں والا ہے جسے اس کا استاد یاد رکھے. وہ بڑا نصیبوں والا ہے جس سے اس کا مرشد کبھی اس کا حال پوچھے، اس کی طبیعت پوچھے. وہ بن گئی اس کی بات جس سے کبھی پوچھ لیا جائے، سوال کر لیا جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے نہیں جس طرح میرا بیٹا ویسے. تو مجھے وہ انہوں نے پکڑایا ہاتھ میں پیکٹ. کہتے ہیں مجھے پکڑا لیا تو میرے جو بھائی تھے نا قناعت علی صاحب، انہوں نے خود پھر جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ سے پکڑ لیا. کہتے ہیں جب انہوں نے پکڑا تو فاضل بریلوی کہنے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے حضور آپ نے کہا ہے نا کہ میرے لیے اس طرح ہو جس طرح میرا بیٹا ہے، تو میں تو اپنے ابا کے ہاتھ سے چھین بھی لیا کرتا ہوں. کہتے ہیں فاضل بریلوی بڑا ہی مسکرائے، بڑا ہی مسکرائے. آپ اساگر نوازی کریں، آپ پیار کریں، آپ تھوڑا تھوڑا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے لوگ بچ جائیں، ہو سکتا ہے کئی طالب علم نہ ادارہ چھوڑ کے جائیں، ہو سکتا ہے کچھ بچے پڑھائی نہ چھوڑیں، لیکن شفقت کا بازو ہمیشہ پھیلا کے رکھیں. ایک بات اور، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاقی رویوں کے حوالے سے ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اس پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ ضرور توجہ دیں گے اور اچھی توجہ دیں گے. یہ میرا خطاب علماء سے نہیں، یہ میری بات مشائخ سے نہیں، یہ میری بات شاید میری طرح کے طالب علموں کے ساتھ ہے. بڑا شوق پیدا کر لیا ہم نے تقریروں کا، بڑا شوق ہے ہمیں واعظ کہنے کا، اور عام آدمی کو بھی بڑا ہی شوق ہو گیا نصیحت کرنے کا. یعنی وہ بیٹھا ہے 4 بندوں کے اندر تو کہتا ہے میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں. او میاں میں تجھ سے پہلے یہ نہ پوچھ لوں کہ تجھے پتہ ہے واقعی؟ تو نے تو دعویٰ کر لیا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ جس کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنی مشکل میں ہوتا ہے، وہ کہاں پہنچ جاتا ہے. بڑا شوق ہے، میں آپ کو نچوڑ بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں. اور یہ تڑپ بڑی عروج پہ چلی گئی ہے لوگوں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے. اعلیٰ حضرت صرف بھی، نحو بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی، تفسیر بھی، حدیث بھی، اصول بھی، علم ریاضی بھی، 100 سے زیادہ علوم جانتے تھے. اتنا مواد جس بندے کے پاس ہو کہ وہ لکھنے کے لیے بیٹھے تو کتابوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، برجستہ وہ ایک گھنٹے میں کئی صفحات لکھ ڈالے. ان کو تقریر کرنے کے لیے مواد ان کے پاس کم تھا، لیکن ان کی زندگی کو ذرا دیکھیں، بڑی تقریریں. اور میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے دوستوں سے کہتا ہوں یار مثلاً آئیں جی آپ ایک خطاب سنا دیں، تو میں کہتا ہوں اتنے خطاب کیے، بتاؤ ان میں سے کتنے یاد رہ گئے، کتنوں پہ عمل ہو گیا، کتنا کچھ ہم نے سیکھ لیا. بس اسی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، کچھ عمل کی طرف بھی تو آئے نا. اتنے بڑے عالم ہیں فاضل بریلوی. آپ کا پیر خانہ ہے مارہرہ شریف، اس پہ تشریف لے جاتے اپنے مرشد گرامی کے، تو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت. تو حضرت شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت مارہرہ شریف کے سجادہ نشین تھے، آپ کے مرشد گرامی کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت سے گزارش کرتا، اور بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کچھ تقریر ہی سنائیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ یہ کوئی بات بہت بڑا صوفی کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ میری طرح کا مولوی تو کہے گا کہ کتنے گھنٹے سننی ہے، کس موضوع پہ سننی ہے. میں تو سیر اصل گفتگو کرنا جانتا ہوں، آپ عنوان تو بولیں. اتنا بڑا عالم، لیکن چونکہ مرشد کی بارگاہ میں حاضری دی تھی، اصلاح لے چکے تھے،
وہ روحانیت کی دنیا کے مسافر تھے. سید صاحب کہتے ہیں کہ جناب تقریر کریں. سنگیو ہم تو غلام ہیں ان کے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. طلباء ذرا میری بات پہ غور کرنا. اعلیٰ حضرت سے کا حضور خطاب کریں تو فرمانے لگے میں تو ابھی اپنے نفس کو واز نہیں کہہ سکا, اپنے آپ کو بھی میں کچھ سمجھا نہیں سکا, تو تمہیں کیا سمجھاؤں گا. ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں. ذرا مجھے اپنے ساتھ 4 باتیں کر لینے دو, پھر تمہارے ساتھ بھی کر لوں گا. تو لوگ کہتے نہیں حضور سننا ہے, آپ ہمیں ٹالے نہ. تو فرماتے پھر ٹھیک ہے, اس کا ایک طریقہ ہے, تم کوئی سوال پوچھو دین کا, مجھے جتنا جواب آتا ہوگا میں اپنے علم کے مطابق تمہیں بتا دوں گا. تو میرے بھائی اتنا زیادہ انداز نہ اختیار کریں کہ میں نے بھی بات کرنی ہے, میں نے بھی بات کرنی ہے. آپ کچھ اپنے ساتھ بھی کلام کریں, کچھ اپنے ساتھ بھی گفتگو کریں, کچھ اپنے آپ کو بھی سمجھائیں. کچھ بندہ اپنے ساتھ بھی کلام کرے تو بڑی ساری اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. ایک بات اور اسی ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے, اس پر بھی مجھے امید ہے آپ بڑی توجہ دیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیر خانے کے صاحبزادے فرماتے ہیں سید مہندی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ جب میں آتا تھا نا ان کی خدمت میں, فاضل بریلوی کی خدمت میں, ان کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے, تو فرماتے ہیں کہ ان کا عجیب انداز ہوتا تھا. اتنے سارے خدام تھے اعلیٰ حضرت کے, لیکن چونکہ میں پیر خانے کا فرد تھا اور سید تھا, اتنے سارے وہاں خادم تھے ڈیوٹی کرنے والے, اور اتنے سارے ان کے شاگرد تھے, لیکن وہ میرے لیے دسترخوان بھی خود بچھاتے تھے, کھانا بھی خود لے کے آتے تھے, اور پھر برتن لاتے اور میرے ہاتھ بھی دھلواتے. اتنے بڑے ہو کر بھی وہ اس لیے بڑے تھے کہ وہ بڑوں کی قدر کرتے تھے, بڑوں کا احترام کرتے تھے. ایک بات ان لوگوں سے جو اہل طریقت ہیں, اہل محبت ہیں, اور ہماری اس خانقاہ سے انسلاک رکھنے والے لوگوں سے بھی میری خصوصی گزارش ہے, کسی اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ہاتھ چومنا بالکل جائز ہیں, درست ہیں. کسی نے ارادت کے ساتھ چومے, اسی پر فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تو پیر چومتے. فرماتے یہ حضور کے شہر نور سے ہو کے آیا ہے, اس کے قدم چومتے. لیکن ایک مرید تھے نصرت یار خان قادری, اعلیٰ حضرت اپنی توجہ سے کوئی کام کر رہے تھے, وہ پیچھے سے آئے, انہوں نے آ کے اعلیٰ حضرت کے پیر چوم لیے. تو وہ رسمی والا پیروں کی طرح نہیں اس طرح نہ کریں, میں اس قابل نہیں, وہ رسمی سا انکار نہیں, یعنی وہ انکار نہیں ہو رہا ہوتا, یوں لگتا ہے دعوت دی جا رہی ہوتی کہ صحیح کر کے کرو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہوں نے پیر چوم لیے, اتنے ناراض ہوئے, کہنے لگے بھائی نصرت یار ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. اور فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تم خنجر لے کے میرے پیٹ میں ڈالتے اور پچھ سے نکال لیتے, شاید مجھے کم تکلیف ہوتی, تمہاری اس حرکت سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی. کیوں مطلب اس طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی, کوئی حاجت نہیں. نہ یہ کام ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں, نہ قیامت میں کام آنے والے ہیں کہ پیر صاحب کے زیادہ لوگوں نے ہاتھ چومے تھے لہذا پیر صاحب کو معافی دے دی جائے. یہ کوئی کام ضروری ہے؟ ضروری تو بات ماننا ہے. ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدھ کام نیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا فضل کر دے کہ تو چلو جس طرح کا بھی تھا, یہ تیرے کہنے پہ کچھ لوگ نیک ہو گئے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی دفعہ کو نیک مرید مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیخ پر بھی کرم نوازی فرما دیتا ہے. انہوں نے تو یہاں تک عاجزی کے جملے بولے. تو یہ چیزوں کو ان رسومات میں قید نہ کریں, نہ یہ قید ہونے والی ہے. یہاں نہ جکڑ کے لائیں کہ نیرا جناب ہم نے دست بوسی کرنی ہے اور نیرا وہاں جا کے جوتا ہی نہیں پہننا, باقی مرضی ساری اپنی کرنی ہے. یہ نہ کریں, ہمارے مزاج کو سمجھیں.